بہت سارے لوگوں کو ایسی چیزوں میں دیکھا ہوتا ہے، تو میں اس موضوع پہ بات کرتی ہوں۔ جیسے میں نے بات کری تھی اولاد کے معاملے پہ کہ اولاد جو ہے وہ ماں کو دینی چاہیے، تو میں نے اپنے آنکھوں سے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں، اور میں یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بات اگر آگے تک پہنچ جائے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے اگر کسی کی بھلائی ہو رہی ہے تو اگر وہ بھلائی اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کر دیں، کیا پتا۔ میں یہ بات بول رہی ہوں کہ حکومت جو ہے تھوڑے اگر اس بات پہ توجہ دے کہ مرد طلاق 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 بہت آسانی سے دے رہا ہے، اور یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے، اور شیطان اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ توڑتا ہے کسی ہی دوسری عورت کی جال سے، کیونکہ دوسری عورت ہی ایک عورت کا گھر توڑنے کی وجہ بنتی ہے، ایک یا تو سانس بنتی ہے۔ سب کی ماؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، کچھ ایسی ہوتی ہیں مائیں جو بیٹا آتا ہے اور بیٹے کو آتے ہی اسے ساری چیزیں ہے نا بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہنیں آتی ہیں تھوڑے وقت کے لیے اور وہ آ کر بھڑکاتی ہیں، تو پھر وہ جب بیوی کی بھی سنتا ہے تو اس کا زورہ کہاں نکلتا ہے؟ اس کا زورہ بیوی پہ نکلتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بچوں کے ساتھ برا کرتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے اس کے دل میں اتنی کرواہٹ آ جاتی ہے کہ وہ دوسری عورت کی طرف انوالو ہونے لگتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچتی ہے نا سانس، تو پھر وہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو یہ سب کچھ کر کر آئے، ہم بھی یہ سہ کر آئے، جبکہ پتا ہوتا ہے یہ سب غلط ہے۔ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آئے نا، ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے وہ لڑکی صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے ظلم کو سہتی ہے، لیکن وہ جو ساتھ ہوتی ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اگر سہ رہی ہے نا تو ہم اپنے بیٹوں کو یہ کہہ دیں گے، یوں کر دیں گے، تو خدایا زندگی زندگی ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے جنت، اور شیطان اس طرف ہی جاتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے۔ ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے جنت، اور شیطان سب سے پہلے ماں کو بھڑکاتا ہے، اور ماں بھڑکا کر اپنے بیٹے کا گھر خراب کر دیتی ہے، اور جب گھر خراب کر دیتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے جنت لے لی جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات کو ذرا غور سے سوچے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ شیطان سب سے پہلے اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس خزانہ ہوگا، اور ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ اور ماں جو ہوتی ہے نا بچپن سے بیٹے کو پالتی ہے، تو جب ایک عورت آ کر اس پہ اپنا حق جتاتی ہے نا تو ماں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور پھر یہ لڑکے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماں کو بھی اور وہ بیوی کو بھی بیلنس کرے۔ وہ اگر ماں کو گھمانے لے جا رہا ہے تو بیوی کو بھی گھمانے لے کر جائے، وہ اگر ماں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو بیوی کو بھی ٹائم دے، بچوں کو بھی ٹائم دے۔ اور اب وہ ایسا رہا ہے کہ بیوی بچوں کو کمروں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، اور باہر عورتوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، رومانس ہو رہا ہے، رات رات بھر اللہ کا ڈر خوف نہیں۔ کتنے کیسز میں نے ایسے دیکھے۔ تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ آپ طلاقوں پہ جب یہ سٹینڈ لگا دیں گے نا مردوں کی کہ آپ 6 سال تک انہیں سزا ہوگی، تو مردوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے نا طلاق دیں گے تو ہمیں سزا ہوگی۔ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائیں گے نا تو انہیں یہ معلوم ہوگا وہ عورت بہت ہوتی ہے لپٹنے والی، وہ اپنے شوہر سے نا بہت اچھے سے اس بات کو سمجھانے والی بہت اچھے طریقے سے تھی، لیکن یہاں پر آ کر وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے، کیونکہ ایک عورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت رکھی ہے، وہ ایک بگڑے ہوئے مرد کو صحیح کر سکتی ہے، جو اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ جب ایک غیر مرد ایک عورت پہ نگاہ اٹھاتا ہے نا تو اس کا سکس سینس اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سے مرد کی نگاہ کیسے اس پر اٹھ رہی ہے، وہ اس بات کو پہچانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس بات کی بھی صلاحیت ادا کی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی باتیں سمجھا دی تھی نا، اسی طرح بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ قدرتی عورت کے دل دماغ میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طریقے سے بچے کو لے کر چلنا ہے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ ایسے تو ماں ہے نا اپنے بچے کو نہیں پال لیتی نا، ایسے تو اتنا بڑا نہیں کر لیتی 6-7 سال کا، کیوں کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا؟ اسی لیے کیونکہ وہ اس سے زیادہ پرورش کوئی نہیں کرنا، دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی کوئی نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی ہے۔ اور پھر 7 سال کے بعد جب بچے کو لے لیا جاتا ہے تو بچے کا نا دماغ ٹارچر ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹارچر ہوتا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے نا، ماں کی ہر طرح سے اسے ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کرتی ہے ماں، کیونکہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس کے مائنڈ کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس کے نفسیات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ باپ نہیں سمجھتا، باپ خود جذباتی ہوتا ہے،
बाप के अंदर इतना गुस्सा होता है कि उसको तो खुद एक उम्र में जाकर मैच्योरिटी आती है, एक उम्र में जाके पता चलता है कि मैंने क्या गलत और क्या सही किया। बाप अनमेच्योर होता है। औरत में अल्लाह ताला ने मेच्योरिटी रखी है, औरत में अल्लाह ताला ने समझदारी रखी है, औरत में अल्लाह ताला ने हौसला रखा है, मर्द में ताकत रखी है। मर्द ताकत करता है, जिहाद करता है। औरत में अल्लाह ताला ने इतना हौसला रखा है कि वो औलाद से लेकर उसे बड़ा तक भी करती है, और वो अपनी नस्लों को भी संभालती है, और पूरे खानदान को संभालती है, और वो जुल्म पाने को भी संभालती है जो वो सास और नंदे करती है। उसके बावजूद भी वो जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजारती है। पर यहाँ आकर मर्द की अनमेच्योरिटी जो है ना, जब वो अनमेच्योरिटी पना करता है ना, तो वो यहाँ आकर तलाक दे देता है।